مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تو میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف لازمی روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف لازمی بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا اور وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والا آپ کے پاس بھیجوں گا، اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجا تھا اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ ہو گئے وہ سفید ہونے لگے۔ دوسرا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جسم میں کمزوریاں ہونے لگیں گی۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ تو یہ تینوں نشانیاں ملک الموت نے بتائی ہیں، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا رہے، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے، تو یہ اس کے لیے نیک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیلا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں، تیار کر کے رکھیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بہت بری موت آئی ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ کو دکھاتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے، اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل کر جانا چاہتی ہے، اور کافر کی جان جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال صالحہ لے کر جائیں۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کریں کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے۔ یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست رکھتا ہے، اس کو شہد جیسی خوشگوار چیزیں دیتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح شیری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو آئے اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں سے ایسی آواز نکلنا جیسے کہ جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے، اور اس کا رنگ بدرنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہو جاتی ہے، 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں اور تیری ماں باپ کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تمہیں نصیحت کی گئی اور بہت ساری باتیں تم نے سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے، اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ بعد سلام کہتا ہے، اے بندے، اللہ نے مجھے تیری روزی پر موکل کیا تھا،
میں نے تمام زمین کا چپا چپا چھان مارا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے، سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیرے پینے کے لیے ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے بندے، اللہ کے حکم سے میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے زمین کے تمام چپا چپا چھان مارا لیکن میں نے کہیں بھی تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پائی۔ تو چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے بندے، اللہ کے حکم سے میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے زمین کا چپا چپا تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک لمحہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موقوف تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے، دیکھ، یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام میں مدد کے لیے بہت سے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ پھر حضرت ربی بن انس سے پوچھا کہ مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ تو فرمایا، ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ نمبر دو، راستے میں پڑی ہوئی اینٹ، جو راہگیر کو نقصان پہنچائے اسے راستے سے ہٹا دینا۔ اور نمبر تین، صالحہ اولاد، جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔